بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس بابرکت انجمن تہذیب الکلام کی اختتامی تقریب میں تشریف فرما معزز اراکین مجلس شورا حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا مفتی محمد یاسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جو مجلس شورا کی رکنیت کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی میرے دوستو ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ ادارے کے ارباب بست و کشاد نے یعنی اراکین مجلس شورا نے حضرت کو صدر المدرسین جیسے جلیل القدر عہدے اور منصب پر فائز کیا ہے، اور اسی طرح ہمارے وہ تمام شعبہ عربی حفظ اور اعدادیہ کے اساتذہ کرام جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ای خانہ ہمہ آفتاب است، ہمارے ادارے کا الحمدللہ تدریسی ذمہ داری اور تربیتی ذمہ داری سنبھالنے والا ہر فرد اپنے کام میں انتہائی مخلص ہے، اور یہ انہی کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ ذرا کم توجہ بھی اگر دے پاتے ہیں طلبہ کی تدریسی اور ان کی تربیتی نکھار کے تعلق سے، تو یہ اساتذہ ماشاءاللہ از خود وہ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف اداروں کے اندر اور مختلف انجمنوں کے اندر شرکت کا موقع ملتا ہے، لیکن جب اپنی انجمن کے طلباء کا ہم ان کی کاوشوں اور ان کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یقیناً ایک ناز ہوتا ہے، ایک فخر ہوتا ہے۔ یہ حضرت مولانا ریاض الدین صاحب قاسمی جن کی نگرانی میں اسی طرح ہمارے محترم دوست حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی جن کی نگرانی کے اندر یہ دو بزرگ حضرات ہیں، انجمن چلتی ہے، لیکن بہت زیادہ اس کے پیچ و خم کے اوپر نظر نہ رکھنے کے باوجود ایسی کھیپ تیار ہو رہی ہے جامعہ سراج العلوم سے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا ادارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک واقعتاً محبوب اور مقبول ہے، یہ اس کی مقبولیت کی علامت ہے۔ ہم نے صبح کے پروگرام کو تو نہیں دیکھا، لیکن ظہر کے بعد جو عربی تقریر کا بچوں کے درمیان مشاہدہ کیا، دیکھا، سنا، اس پر بہت اطمینان ہوتا ہے، اور میں ہی کیا جن کو آپ نے حکم منتخب کیا تھا آپ نے ان کی زبان سے بھی اپنے لیے مدح کے ستائش کے الفاظ سنے، انہوں نے بھی ادارے کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ یہ ہمارے بانیین کے ساتھ ساتھ تمام اراکین شورا
اساتذہ کرام اور طلبہ کی سب مل جل کر کے محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اسی طرح ہمیشہ مثمر ثمرات بنائے اور نتائج اور ثمرات یہاں سے وہ مرتب ہوں جس کی آج امت کو ضرورت ہے۔ میرے دوستو، میں نے ایک چند آیتیں پڑھی ہیں جسے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بطور فریاد کے بارگاہ رب العزت میں پیش کیا تھا کہ رب اشرح لی صدری۔ یہ دعا مانگتے رہو، ہر بچہ دعا مانگے، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میں جس کام کے اندر منہمک ہوں وہ کام آپ میرے لیے آسان فرما دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے اندر جو بندش ہے، قوت گویائی کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جو جھجک محسوس ہوتا ہے، اے پروردگار اس جھجک کو ختم کر دیجئے، بندش لسان سے مجھ کو آزاد کر دیجئے، جب میں بولوں تو میری گفتار کے اندر لوگ شیرینی محسوس کریں اور میری باتیں لوگوں کے دل اور دماغ کو اپیل کرنے والی بنے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک پیغمبر میرے دوستو اپنی زبان کی شیرینی کے لیے اور اس کی بندش کو دور کرنے کے لیے اگر اپنے پروردگار سے فریاد کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اسی طرح ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، وہیں تمام زبان دانوں کے بیچ میں آپ کی شخصیت کو افصح العرب بنا کر کے اور بلاغت و فصاحت کا ایک مرقع بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کی سرزمین کے اوپر برپا کیا تھا۔ حضور کیا تھے؟ جہاں بہت ساری خصوصیات کے آپ حامل تھے، بلکہ آپ کے کمالات کا، آپ کی خوبیوں کا احسان نہیں کیا جا سکتا، آپ جامع کمالات و صفات تھے، وہیں آپ کی ایک خوبی یہ تھی کہ بات کے اندر شیرینی تھی، انداز کے اندر لطافت میرے دوستوں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، آپ معجز بیان تھے، آپ جوامع الکلم تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتار سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجز بیان کلام بنایا ہے، آج بھی دنیا اس جیسا کلام بلکہ اس کی ایک جیسی آیت بنانے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اگر زبان میں، بیان میں، فصاحت اور بلاغت میں میرے دوستو اثر نہ ہوتا تو یہ ساری باتیں کیوں ہوتی؟ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے ان بزرگوں کی آغوش میں، ان کی تعلیم اور تربیت سے جہاں ہم استفادہ کرتے ہیں، زبان کی، بیان کی اور انشاء پردازی کی، تحریر و کتابت کی، میرے دوستو ہم اپنے اندر ایک شان پیدا کریں، ہماری باتوں کو سن کر کے لوگ متاثر ہوں، ہماری تحریروں کو پڑھ کر کے لوگ حیرت زدہ ہوں۔ میرے دوستو یہ ہمیں سیکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبصورت موقع الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم کی آغوش کے اندر ہمیں عطا کیا ہے، جس کے بارے میں نے بتایا کہ یہاں کے اراکین ہوں یا اساتذہ کرام ہوں، ماشاء اللہ ای خانہ ہما آفتابست، سب اپنی مثال آپ ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہیں ہے کہ ہم کس سے اپنی تحریر میں جلا پیدا کرتے، ہم کس سے اپنی زبان میں طاقت پیدا کرنا سیکھتے، یہ کہنے کا موقع آپ کو نہیں ہے۔ آپ اپنا وقت ان اساتذہ کرام
کہ میرے دوستوں تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں میں رہتے ہوئے اگر لگائیں گے اور تھوڑا سی محنت کریں گے انشاءاللہ آپ بہت کامیاب ہوں گے. امت آپ کی منتظر ہے. اللہ تبارک و تعالی اس انجمن کو بے انتہا قبول فرمائے، اس ادارے کو تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اساتذہ اور طلبہ میں جو پڑھنے پڑھانے کی یہ لگن ہے اسی طرح سے اسے مزید ترقیات سے ہمکنار فرمائے. ماشاءاللہ جامعہ کے ناظم اعلیٰ اور وہ بھی ماشاءاللہ مجلس شورا کے رکن ہیں حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی مد ظلہ العالی بھی تشریف لائے. ہم انجمن والوں کی طرف سے حضرت کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.